वेलकम बैक। हम आपको उस एक सेकंड की कहानी सुना रहे हैं जिसे लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी सही तरह से एग्जामिन नहीं किया गया। ये वो एक सेकंड की कहानी है जिसे कवर अप करने के लिए मुबैना तौर पर एक डिसेप्शन प्लान भी बनाया गया। इससे पहले कि हम आपको उस डिसेप्शन प्लान के बारे में बताएं, हम इसी एक सेकंड की कहानी को लेके आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे रिपोर्टर मतीउल्लाह जान ने इस एक सेकंड की कहानी को किस तरह से एनालाइज किया। डॉन न्यूज़ ने धमाके से पहले बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी के आखिरी 2.5 मिनटों की एक ऐसी मोबाइल फुटेज हासिल कर ली जो इससे पहले नहीं देखी गई। ये मोबाइल फुटेज गाड़ी के अगले दाएं हिस्से से ली गई है, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो को वाज़े तौर पर गाड़ी की छत से बाहर निकला हुआ देखा जा सकता है। ये गाड़ी के एस्केप पैनल की अगली चटखनी है, जो कि सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक वजह मौत नहीं। अब गौर से वीडियो को देखें। धमाके से कबल 3 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। हम अगर वीडियो को रोक कर देखें तो पता चलता है कि बेनज़ीर गायब हो चुकी हैं। हम दूसरी चटखनी देख सकते हैं, लेकिन इस चटखनी का मुतासरा शख्स कहाँ है? ये कैसे मुमकिन है कि बेनज़ीर धमाके की शिद्दत की वजह से उस चटखनी के साथ टकराने की वजह से हलाक हुई, जबकि वो गोलियां चलने के बाद ही नीचे जा चुकी हैं? धमाका तो अब होगा, लेकिन ठहरिए, बेनज़ीर पहले ही नीचे गिर चुकी हैं। एक बार फिर देखिए कि लोगों को क्या बताया जा रहा था। So this is the lever which is open, which is blood stained, So there is every possibility that this is the lever, unfortunately, which caused, the fracture in her skull and became the cause of her main death. The blast caused a violent collision between her head and the escape hatch area of the vehicle, causing a severe and fatal head injury. लेकिन धमाका तो अभी होना है। गोली लगने से हलाकत की तरदीद करके हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से बहस का रुख कातिल की शनाख्त से कत्ल के तरीक़ेकार की तरफ मोड़ दिया। यहाँ पर कई सवालात जवाब तलब हैं। जब बेनज़ीर धमाके से पहले ही गाड़ी में गिर चुकी थी, तो फिर मुशर्रफ हुकूमत ने वजह हलाकत पर तनाज़ा क्यों खड़ा किया? क्या वो कुछ छुपाना चाह रहे थे? एक ऐसे वक्त में जब बेनज़ीर भुट्टो की जान को वाज़े खतरा मौजूद था, उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम की गई? ये सवालात कई शकुक व शुबहात को जन्म देते हैं। धमाके ने बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी की ये हालत कर दी। डॉन न्यूज़ की हासिल करता फुटेज से उस शिद्दत का बखूबी अंदाजा किया जा सकता है जो गाड़ी में बैठे लोगों ने बर्दाश्त की। बेनज़ीर धमाके से हलाक नहीं हुई, क्योंकि वो इससे पहले ही गाड़ी के एस्केप रूफ से नीचे हो चुकी थी। इसलिए गाड़ी की छत से 2 फुट ऊपर लगी हुई चटखनियों से सर टकराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गाड़ी बेनज़ीर को लिए मेन मरी रोड और सेंट्रल अस्पताल की तरफ दौड़ी जा रही थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, तहम खुशकिस्मती से शहरी रहमान की गाड़ी मौके पर पहुंच जाती है। अस्पताल पहले ही से हाई अलर्ट पर थे। जब बेनज़ीर को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था, तो उनकी नब्ज़ पहले ही रुक चुकी थी। Well, we are going to definitely find out who the killers are, and we are working into it. हुकूमत वक्त बशमूल वफाकी वज़रा सब जानते थे कि अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन के पास कातिलों को बेनकाब करने का अख्तियार ही नहीं, मगर इसके बावजूद अवाम को गैर ज़रूरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात के नाम पर झूठी उम्मीदें दी गई। यहाँ तक कि कमीशन के सरबराह हेराल्डो मनोज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े कर दिया था कि अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन किसी स्मोकिंग गन यानी कातिल की तलाश में नहीं। इससे पहले कि मैं आपको उस मुबैना डिसेप्शन प्लान के बारे में बताऊं जो इस एक सेकंड की कार्रवाई को कवर अप करने के लिए बनाया गया, हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वफात की वजह के बारे में क्या कहते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहा कि इस केस में सर पर लगने वाली मौलिक चोट की वाहिद मुस्तहकम वजह धमाके से होने वाले असरात हैं। मेरी राय में बेनज़ीर भुट्टो की वफात धमाके की शिद्दत से लगने वाली सर की चोट और गाड़ी के एस्केप हैच से सर की टक्कर की वजह से हुई।
اسکاٹ لینڈ یارڈ مزید کہتا ہے کہ میڈیا کی فوٹیج کا اگر تفصیلی معائنہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کا سر دھماکے سے 0.6 سیکنڈ پہلے تک منظر سے غائب نہیں ہوا تھا. انہیں گاڑی میں نیچے جاتے وقت آگے اور دائیں کی جانب مڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. گو کہ دھماکے کے وقت ان کے سر کی صحیح پوزیشن کا تعین کبھی نہیں ہو سکتا. کبھی امکان ہے کہ وہ دھماکے سے پہلے اپنا سر مکمل طور پر گاڑی کے اسکیپ ہیچ سے نیچے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ناظرین، جو فوٹیج ہم نے آپ کو دکھائی اس میں ہم نے بار بار آپ کو یہ دکھایا کہ دھماکے سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو گاڑی کے نیچے جا چکی ہیں. اسی کیس کے بارے میں، کاز آف ڈیتھ کے بارے میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو حکومت پاکستان نے اس بارے میں بنائی تھی، اس کا کہنا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی وفات سن روف کی ابری ہوئی کنڈی کے ساتھ ٹکرانے سے ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ نے کہا کہ کمیشن کو تحقیق کے دوران کوئی ایسا نیا ثبوت نہیں ملا جس سے یہ تاثر مل سکے کہ بے نظیر بھٹو کی وفات گولی لگنے سے ہوئی. ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ڈسیپشن پلان کے بارے میں جو مبینہ طور پہ جنرل مشرف نے 28 دسمبر 2007 کو بنایا. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں اس کی طرف اشارہ دیا گیا ہے اور رپورٹ کے پیراگراف 157 کے مطابق اس جو بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ جنرل مشرف نے 28 دسمبر کی صبح جنرل ہیڈ کوارٹر میں واقع کیمپ آفس میں ایک میٹنگ کے دوران کیا. اس میٹنگ میں ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرلز نے بھی شرکت کی اور اس میں جنرل مشرف کو ٹیلی فون گفتگو کی خفیہ ریکارڈنگ اور طبی شواہد کے بارے میں بتایا گیا. اس کے بعد ISI ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی ایک میٹنگ میں DG ISI نے بریگیڈیئر چیمہ کو طلب کیا اور انہیں پریس کانفرنس کرنے کی ہدایت دی. اس دوسری میٹنگ میں بریگیڈیئر چیمہ کے علاوہ سیکریٹری داخلہ کمال شاہ، ISI کے ڈائریکٹر جنرل، انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل، ISI کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اور ایک بریگیڈیئر بھی شامل تھے. اور ناظرین، ان ملاقاتوں کے بعد بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ، جو اس وقت نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے ڈائریکٹر جنرل بھی تھے اور وزارت داخلہ کے اسپوکس مین بھی، انہوں نے اپنی وہ انفیمس پریس کانفرنس کی جس میں عوام کو یہ بتایا گیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی وفات گاڑی کے ہیچ کے لیور لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے. جنرل مشرف اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ پریس کانفرنس میں اناؤنس ہوگا کہ گاڑی کا ہیچ کا لیور لگنے سے محترمہ کی وفات ہوئی ہے، اور یہ کنکلوژنز انہوں نے اپنے ملٹری مین ہونے کے ایکسپیرینس کی بیسس پہ کہی. Press conference conducted by Brigadier Chima on 28 December 2007, the day after the assassination was ordered by General Musharraf. The government's assertion that Ms. Bhutto's death was caused when she hit her head on the lever of the vehicle's escape hatch and that Baitullah Maqsood and Al-Qaeda were responsible for the suicide bombers were made well before any proper investigation had been initiated. This action preempted, prejudiced, and hindered the subsequent investigation. سوال یہ ہے کہ اگر ملک کا صدر، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس، ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس اور ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو یہ فیصلہ کریں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلتا ہے، سفید کو کالا کہا جائے گا، دن کو رات کہا جائے گا، تو کیا کوئی بھی سرکاری افسر اس کی نفی کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کے مطابق محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کراچی اور پنڈی پہ حملہ کرنے والوں کے تانے بانے ملتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب، ہم بات کرتے ہیں اب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی. UN کی رپورٹ بھی آ گئی، باقی بھی انویسٹیگیشنز ہو گئی، لیکن ابھی تک کلپرٹس تک نہیں پہنچ سکے. اور اگر آپ اس وقت شاید اپوزیشن میں ہوتے تو آئے دن ہوتا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو پکڑا جائے. کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ دیکھیں، اس کے لیے جو پروسیجر تھا وی ہیو فالوڈ، اور پروسیجر کے مطابق جو UN کی رپورٹ تھی اس کے ہم منتظر تھے، اور اس کے اندر UN رپورٹ کے بعد ہم نے جو ایکشن لیا جن کا وہ مینشن تھا، ان آفیسرز کو ہم نے پروب کر رہے ہیں اور ان کو وڈرا کر لیا. ہم نے اپنی جہاں بھی ان کی پوسٹنگز تھی وہاں سے ہم نے نکال لیا. اور اسی طریقے سے دا منسٹری آف جو انٹیریئر ہے، دے آر ان ٹو اٹ،
اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت جلد وہ اس کے اوپر پہنچ جائیں گے اور the law will take its own course. اور بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ صرف ہماری لیڈر نہیں ہے، وہ بین الاقوامی لیڈر ہیں اور پوری دنیا کنسرن ہے ان کے لیے. اور پیپلز پارٹی تو ہے ہی ہے، مگر پوری دنیا کی وہ لیڈر تھیں اور ان کی جو قداور شخصیت تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد یہ منظر عام پہ آئے گا. آپ کی حکومت کی مدت ختم ہونے سے پہلے یہ رپورٹ یا ان کے کلرز تک آپ پہنچ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی، یہ تو کوئی کہنے کی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ بہت جلد. بہت جلد میں کچھ ٹائم فریم ہوگا؟ 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال؟ اس پہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کنسلٹ دا انٹیریئر منسٹر ایز ویل. پرائم منسٹر صاحب، سانحہ کارساز بھی ہوا تھا 18 اکتوبر کو، اس کی بھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی؟ دیکھیں، کارساز کا جو واقعہ ہوا تھا، کل ہم دونوں جو سینئر وائس چیئرمین تھے پارٹی کے، ہم دونوں ملے تھے رات، مخدوم امین فہیم صاحب اور میں. ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا اور اس کے لیے بھی دیٹ از دا سیم، ایک ہی ہے وہ اس کا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا جو ان کے پیچھے ہے وہ ایک ہی نظر آتا ہے کہ جنہوں نے مرڈر کیا اور جنہوں نے اٹیک کیا. کیا لنک ہے، مشترکہ کیا چیز ہے؟ لنک یہی ہوگا کہ دا سیم پیپل، جو دا سیم فورس جو ادھر کرایا، وہ بھی وہی ایلیمنٹ تھے. نیشنل ایلیمنٹس ہیں یا انٹرنیشنل ایلیمنٹس ہیں؟ دیکھیں، اس پہ ابھی ہاؤ کین آئی جمپ ٹو دا کنکلوژن بیفور دا رپورٹ از پبلشڈ. پرائم منسٹر صاحب، مگر ایک چیز میں اشور کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا خون رہے گا نہیں جائے گا. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر اعتماد نظر آتے ہیں کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل تک پہنچ جائیں گے. رپورٹر کے بار بار پوچھنے پہ بھی وہ یہ نہیں بتا سکے کہ آخر ایسا کب ہوگا. آج کے پروگرام میں ناظرین، آپ نے رپورٹر کی تحقیقات دیکھی، جس سے کم از کم یہ تو کنفرم ہوتا ہے کہ محترمہ کی وفات گولی لگنے سے ہوئی، اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے 28 دسمبر 2007 کو پریزیڈنٹ کیمپ آفس میں ایک ڈسیپشن پلان بنایا گیا. اب یہ حکومت وقت پر ہے کہ وہ پرویز مشرف اور اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس سے پوچھے کہ اس طرح کے ڈسیپشن پلان بنانے کا فائدہ آخر کس کو ہو. لگانا سراغ جنہیں تھا بی بی کے قاتلوں کا، وہ تاج و تخت کے بس ہو کے رہ گئے. تھے کرنے بے نقاب جن کو کردار سازشوں کے، خود محلاتی سازشوں میں وہ کھو کے رہ گئے. معمہ بنی ہے 2 گاڑیوں کی بانٹ، حاکم بنے جو کچھ تو کچھ رو کے رہ گئے. اپنے بلائے ماہروں کے تجزیے بے معنی، بے سود سب نتائج ہیں ہو کے رہ گئے. گولی یا ضرب کاری ہے کیا وجہ شہادت، شواہد کو دھونے والے بس دھو کے رہ گئے.